خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 53، باب نمبر 30، خوف۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اچانک اعلان کر دیا کہ اس سال پہلے کی طرح طالب علم اپنا پرچہ اور تحقیق ہمیشہ کی طرح کھلے ہال میں تمام یونیورسٹی کے سامنے نہیں پڑھیں گے، بلکہ تمام اسٹوڈنٹس پہلے اپنا ٹرم پیپر لائبریری میں جمع کروائیں گے اور انتظامیہ اس کی جانچ اور تحقیق کے بعد چند منتخب شدہ پرچوں کو عام طلباء کے سامنے تقریب میں پڑھنے کی اجازت دے گی۔ سارا اس بات سے بھی شدید جھلائی ہوئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ سر آئزک نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی تحقیق کسی بھی صورت میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ وہ اس نئی نسل کو ہالوکاسٹ کا وہی رخ دکھانا چاہتے تھے اور اسی یقین میں زندہ رکھنا چاہتے تھے جو برسوں سے اس نسل تک پہنچایا جاتا رہا ہے۔ مجھے پہلی بار ایک عجیب سا طمانت بھرا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ خود کو عظیم کہنے والے اصل میں مجھ سے خوفزدہ ہیں، میرے عقیدے سے خوفزدہ ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خود کو عظیم کہلوانے کا حق اگر کسی کو ہے تو اصل میں وہ ہم ہیں، لیکن ہماری عظمت ہم خود اپنے ہاتھوں سے گنوا چکے ہیں، اور ان یہودیوں کا یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم پھر سے اپنی عظمت کم گشتہ کو نہ پالیں۔ بہت دنوں کے بعد سر آئزک آج کلاس میں پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ شاید ان کے سر سے بہت بڑا بوجھ ٹل گیا تھا۔ ربیکا پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی سر آئزک سے پوچھ لیا کہ اس مرتبہ اتنے سالوں بعد یونیورسٹی نے ٹرم پیپر سے متعلق اپنا اصول کیوں بدل دیا ہے؟ سر آئزک نے بڑی خوبصورتی سے اسے انتظامیہ کا اندرونی معاملہ کہہ کر ٹال دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر سال کچھ معیاری پرچوں کے ساتھ ساتھ بہت سے غیر معیاری پرچے بھی آ جاتے تھے، اس لیے اس مرتبہ منتخب شدہ پرچوں کو ہی منظر عام پر لایا جائے گا۔ ربیکا نے کاغذ کی چٹ پر لکھ کر چٹ میری طرف کھسکائی۔ اس نے چٹ پر لکھا تھا کہ کیا وہ سر آئزک سے براہ راست پوچھ لے کہ کہیں یہ پابندی میرے ٹرم پیپر کے موضوع کی وجہ سے تو نہیں لگائی گئی۔ میں نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا، تب کہیں جا کر وہ باز آئی، ورنہ اس سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ یہ سوال بھی سر آئزک سے کر ہی بیٹھتی۔ اتفاق سے سارا کے ٹرم پیپر کا تعلق بھی ہالوکاسٹ سے ہی تھا۔ وہ دراصل فریڈریچ کیلز نامی ایک یہودی مصنف کی تحقیق پر مبنی تھا۔ مقالہ لکھ رہی تھی جس نے ہالوکاسٹ کے حق میں اپنی تصنیف روز نامچوں میں مختلف دلائل دیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بہت سی کتابوں، انٹرویوز اور مختلف حوالوں سے اس مفروضے کو حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ سارا نے مجھ سے کبھی اپنی تحقیق چھپائی نہیں تھی، بلکہ وہ مسکرا کر مجھے چیلنج کرنے کے انداز میں اپنی روزانہ کی پیش رفت کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ ربیکا پر وہ لمحے بہت گراں گزرتے تھے جب سارا میرے ساتھ کسی بحث میں مصروف ہوتی۔ پھر ایک ایسے ہی اجلے دن جب پوری یونیورسٹی دھوپ سینکنے کے چکر میں چھٹی منانے کے موڈ میں تھی، میں نے ربیکا کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ نہر کنارے اپنی مخصوص بینچ پر بٹھا لیا۔ آج میں نے اس سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ آج میرے اس انداز پر خاصی حیران بھی تھی۔ بیٹھو یہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں پھنسے میرے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ہنس دی۔ ہے میڈی، کیا بات ہے؟ آج کہیں مجھے پروپوز کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ کاش میں اتنا خوش نصیب ہوتا، تمہارا ساتھ پانے والا دونوں جہان پا لے گا۔ ربیکا کی آنکھوں میں بیک وقت بہت سے شرارے لپکے۔ واقعی؟ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ مجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تمہارے وجود میں اور تمہاری اس خوبصورت روح میں وہ سب کچھ موجود ہے جو دنیا کے کسی بھی نوجوان کے خوابوں کی تمنا ہو سکتی ہے۔ تم جس راستے سے گزر جاتی ہو، لوگ گھنٹوں وہاں مسحور بیٹھے رہتے ہیں۔ تمہاری ایک جھلک پانے کے لیے، تم سے 2 گھڑی بات کرنے کے لیے میں نے یہیں اسی یونیورسٹی میں جانے کتنوں کو دن رات پریشان دیکھا ہے۔ پھر بھی تم کہتی ہو کہ تم میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے اس بے باک مغربی حسن کے چہرے پر پہلی مرتبہ شرم کی سرخی دیکھی۔
عورت دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو، اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ وصف ضرور موجود ہوتا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ہاں، کچھ نہ کچھ خاص بات تو ضرور ہوگی، تبھی یہ سب آہیں بھرتے ہیں، لیکن وہ خاص بات نہیں جو اس کے پتھر دل کو موم کر دے، جس کو میں پگھلانا چاہتی ہوں۔ پھر یہ سب کچھ میرے کس کام کا؟ تو آج ربیکا نے بھی دل کی بات کھل کر کہنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ ہمارے سامنے ٹیزم سے نکلی اس نہر کا برف جیسا پانی نہایت خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ پانی میں جمی برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی تیرتے ہوئے سامنے سے گزر جاتے تھے۔ ایک ایسے ہی برف کے چھوٹے سے سفید سنگ مرمر کی سل نما ٹوٹے پر رندوں کا ایک جوڑا بیٹھا ہمارے سامنے سے گزرا، جو برف میں پھنسی گاز کے ٹکڑے نکالنے میں مشغول تھا۔ دھوپ سیدھی ربیکا کے سنہری رنگ پر پڑ رہی تھی اور اس کا چہرہ مزید کندن ہو گیا تھا۔ بلیک اسکرٹ اور بلیک ٹاپ پر وہ اس وقت بالکل کالے مخمل میں لپٹی سونے کی ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ ربیکا اپنی بات کہہ کر چپ چاپ بیٹھ کر نہر میں چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکنے لگی۔ اس نے کنکر پھینکنے کے لیے ہاتھ ہوا میں اٹھایا تو میں نے وہیں اس کی کلائی تھام لی۔ کیا ضروری ہے کہ سب جذبے، ساری خوشیاں، ہر خواہش کسی ایک شخص سے ہی متصل کر دی جائیں؟ ہو سکتا ہے وہ بدنصیب اس انعام کا حقدار ہی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حصے کے سارے رنگ، ساری کوسے قضا پہلے ہی کہیں نتھار چکا ہو۔ ربیکا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اگر وہ اپنے حصے کی کوسے قضا پہلے ہی کسی اور کی آنکھوں میں ڈھونڈ چکا ہے تو پھر یوں سمجھو کہ میری زندگی میں بھی ہر رنگ سے میرا حق رنگے بنا ہی چھن چکا ہے۔ میری محبت بھی ہمیشہ بے نور رہے گی۔ یا خدا، اس لڑکی کو اتنی مشکل باتیں بھی آتی ہوں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید یہ محبت ہی ہوتی ہے جو ہمیں ایسی کٹھن بولیاں سکھا جاتی ہے۔ ربیکا کا دل بھی ضد پر اڑ گیا تھا۔ محبت پھر سے اپنا صدیوں پرانا کھیل کھیل رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عاشق اور محبوب کی جگہ اور نام بدل گئے تھے۔ باقی ساری چبھن، ساری کاٹ، سارے گھاؤ وہی تھے۔ کاش ہم انسانوں کو اتنا تو اختیار دیا ہوتا خدا نے کہ اگر ہم خود کو نہیں تو کم از کم دوسروں کو تو اس آگ سے بھرے گڑھے میں گرنے سے روک سکتے۔ لیکن قدرت کو تو خود یہ تماشا دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ دو انسانوں میں سے کسی ایک کے دل میں دوسرے کے لیے یہ آگ بھڑکا کر اسے عمر بھر کے لیے سسکتا اور تڑپتا ہوا دیکھنا پسند کرتی ہے۔ قدرت تو اس کھیل کی ازل سے سب سے بڑی کھلاڑی ہے۔ وہ ابد تک ہم انسانوں کو یوں ہی تڑپاتی سسکاتی رہے گی، جیسے وہ اس وقت ربیکا کو تڑپا رہی تھی میرے لیے۔ وہ ربیکا جسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ میری روح تو جانے کب کی ایمان کے ساتھ ہی پرواز کر چکی تھی۔ یہ سانس لیتا جسم تو خود ایک چلتی پھرتی لاش تھا۔ محبت کا وہ زہر جو آج اس کی رگوں میں دھیرے دھیرے اتر رہا تھا، بہت پہلے میری جان لے چکا تھا۔ ربیکا سر جھکائے بیٹھی اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی بلند کی۔ اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھوں میں جانے کتنے بھنور مچلنے کو تیار تھے۔ نہیں، تم نہیں رو گی۔ بہت رلا لیا اس محبت نے ہم جیسے بے بس انسانوں کو۔ بہت کھیل کھیل لیا اس نے ہمارے جذبات کے ساتھ۔ بہت گھاؤ لگا چکی ہے محبت، بہت چرکے پھیلی ہے اس کے چلائے ہوئے اندھے تیروں کے۔ نہیں ربیکا، تم نہیں روگی، نہیں، اب اور نہیں۔ میں اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھتا جا رہا تھا اور اسے رونے سے منع کرتا جا رہا تھا، لیکن جس رفتار سے میں اس کے آنسو پونچھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے مزید آنسو امٹتے آ رہے تھے۔ ربیکا بار بار مجھ سے معذرت کرتی اور نہ رونے کا وعدہ کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا سیلاب آج پوری طرح بہہ جانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے دور چلی گئی۔ میں اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔
نہر پر راج ہنسوں کے ایک جوڑے نے پانی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور تیزی سے پھڑپھڑا کر پانی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ ہنسنی نے ہنس سے پوچھا، وہ راج ہنسی کیوں رو رہی تھی؟ اس کا ہنس کہاں ہے؟ ہنس نے ایک لمبی اڑان بھری اور پھر سے ہنسنی کے سر پر منڈلا کر بیٹھ گیا اور بولا، یہ انسانوں کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس ہنسنی کا ہنس تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا۔ ایک ہنس وہاں نہر کنارے بیٹھا تو ہے، لیکن اس کی تو اپنی ہنسنی کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ کیسے بے جوڑ سے جوڑے بنا رکھے ہیں تقدیر نے ان انسانوں کے زمین پر۔ ان سے تو ہم ہوا کے دوش پر تیرتے راج ہنس ہی بھلے۔ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا جوڑا تو ہے، اور وہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ ہنسنی نے ایک دکھ بھری نظر دور بھاگتی ربیکا پر اور پھر مجھ پر ڈالی، اور پھر اپنے ہنس کے ساتھ ایک لمبی اڑان بھر گئی۔ میں وہیں اکیلا تنہا بیٹھا رہ گیا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔